اہل سنت و جماعت کے ہاں، میں بس کسی کے خلاف بات نہیں کرنے لگا، بس سمجھانے کے لیے کہنے لگا، ہم رونا پیٹنا یہ کرنا ہائے کرنا ہم نہیں کرتے بھئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہمارے حسین شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکے ہیں۔ تو جو زندہ لوگ ہوں بھائی ان کا ماتم نہیں کیا جاتا، ان کو رویا اور پیٹا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمہارا کوئی اور حسین ہے جو مر گیا ہو معاذ اللہ، ہمارا حسین کربلا سے پہلے بھی زندہ تھا اور کربلا میں جا کر اپنا سر رب کی بارگاہ میں دے کر اللہ نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے حسین آج بھی زندہ ہے۔ شہید ہونا اتنی بڑی رب کے ہاں یہ مقام، اتنا بڑا مقام ہے کہ بندہ شہید ہو کر شہادت دیتا ہے۔ شہادت کس چیز کی ہے کہ بھائی میں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ بے شمار اس کے معنی ہیں کہ شہید ہو کر چونکہ رب کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے وہ شہادت دیتا ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے بھی اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ رب کا دیدار کرتا ہے یعنی رب کے حضور وہ شاہد ہوتا ہے، رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، محبوب کا وہ جلوہ حسن دیکھ لیتا ہے، اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا ہے، وہاں اس کا شاہد ہونا، موجود ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی عام شہیدوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب شہید جو ہے وہ مر کر مٹی میں نہیں ملتا، شہید شہادت کے بعد مٹی میں نہیں ملتا۔ اگر مٹی میں مل جائے رب کا قرآن کچھ اور کہتا، یہاں تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دینا ان کو مردہ نہ کہو۔ اچھا جب رب کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، بھئی ہماری ضرورت کیا ہے ہم مردہ کہیں؟ رب کہتا ہے ان کو کیا کہو؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب رب کہے مردہ نہیں کہنا، کہنا کیا یا اللہ ان کو زندہ کہو۔ اس لیے ہم حضرت حسین کو مردہ نہیں سمجھتے، وہ عام بندہ شہید ہو وہ زندہ ہے، جو شہید اعظم ہو رب نے زندگی کے اس کو کتنے درجات عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان کو آباد کر کے جو ہمیں پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ میں اس پتھریلی تپتی ہوئی جگہ پر رہ کر، گرمیوں کا ماحول ہے اور جہاں پہاڑی علاقہ ہو وہاں گرمی ویسے زیادہ ہوتی ہے، کربلا میں تو کوئی دور دراز تک سایہ بھی نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں اگر میں اس ماحول میں نمازیں ادا کرتا ہوں نا تو تم اس ماحول میں نمازوں کو ضرور ادا کرو۔ اگر تمہارا رونے کو دل ہی کرتا ہے نا اس بات پر رویا کرے کہ ہمارے امام تو کربلا کے میدان میں نماز کو نہیں چھوڑا، ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے۔ اگر رونے کا دل کرتا ہے تو اس بات پر رویا کریں کہ ہمارے امام تو کربلا کے میدان میں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتے، ہم یہاں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر رونے کا دل کرتا ہے تو اس بات پر بھی روئے کہ امام جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں اپنی بیویوں اپنی خواتین کو پردے کا حکم دے کر جاتے ہیں، ہم یہاں پہ بھی اپنی بچوں بیوی خواتین کو پردے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ اس بات پر
یہ کیا معاملہ ہوا تمہیں رونے کے لیے خاندان رسول ملا؟ اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہوگی کوئی امام حسین کے لیے یہ کہے کہ ہائے حسین، بھائی کیوں ہائے حسین؟ اور اگر آپ احباب ناراض نہ ہوں، میں ایک اور جملہ یہاں پہ کر دوں. ہمارے اہل سنت مجھے اپنے لوگوں سے شکوا ہے، کسی سے کوئی شکوا نہیں. بھائی کوئی دوسرے لوگ ہیں جو مرضی کرے، ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا، لیکن جب ہمارا بندہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا جب یہ سنے گا میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گئی بابا، کبھی سوچا یہ کون سا جملہ ہے؟ وہ بندہ مر کیوں نہیں گیا جس نے یہ لکھا کہ میں اجڑ گئی بابا؟ حضرت زینب کے بارے میں یہ لفظ لکھتے ہوئے تیرا ہاتھ کیوں نہ ٹوٹا؟ اور ہم کیسے بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم نے اپنی دکانوں پہ یہ نوحہ لگایا اور یہ روزانہ سن رہے ہیں میں اجڑ گئی بابا. اللہ کے بندو، بظاہر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان اللہ کی راہ میں دے کر بھی کربلا سے لے کر قیامت تک اس جہاں کو آباد کیا ہے. اجڑے وہ جنہوں نے ان کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے کربلا والے کل بھی آباد تھے، آج بھی آباد. اس لیے آپ کچھ دیکھا کرے، سوچا کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اہل سنت کے لیے ایسے کام کرنا بالکل ناجائز ہے. اللہ حضرت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 17 اور جلد نمبر 28 میں یہ دونوں چیزیں لکھی ہیں. ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے ہم ایسے کام کریں. شہید ہے، شہید قرآن کی روح سے زندہ. اب جو شہید ہے اس کے معنی ہے گواہی دینا. ایک اس کا معنی ہے کوئی بندہ زبان سے گواہی دیتا ہے، کورٹ کچہری میں چلے جائیں تو وہاں بندہ زبان سے گواہی دیتا ہے، دے گواہی رہے. ایک بندہ ہے کوئی لکھ کر قلم سے گواہی دیتا ہے یہ بھی گواہی. وہ لکھ کر گواہی دے دیتا ہے، جس طرح ہم کسی اسٹامپ پیپر پر یا کسی بھی جگہ دستخط کر دیتے ہیں، اوپر ایک تحریر لکھی ہے اس پر بھی دستخط کر دیے. اس بندے نے یہ لکھ کر گواہی دی ہے. زبان سے گواہی دینا بھی شہادت ہے، قلم سے لکھ کر دینا بھی شہادت مطلب گواہی ہے. اور ایک گواہی وہ ہے جو میدان جہاد میں اپنا خون یعنی اپنی گردن قربان کر کے گواہی دی جاتی ہے. گواہی کی ہو گئی 3 قسمیں، ایک زبان سے، ایک قلم سے، اور ایک سر کو قلم کروا کر گواہی دینا. اب اگر دیکھیں تو پہلی دونوں جو گواہیاں ہیں وہ بھی بڑی معتبر ہے. 10 بندے جس کے بارے میں گواہی دے دینا، وہ معاملہ غلط بھی ہو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. گواہی بڑی طاقت رکھتی ہے. پہلی گواہی کی بھی بڑی عظمت ہے، دوسری گواہی کی بھی بڑی عظمت ہے، مگر جو تیسری گواہی ہے میدان جہاد میں جا کر کلمہ حق بلند کرنا، وہ اپنا الگ درجہ رکھتی ہے. اچھا، مسجد میں بھی مؤذن جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو مسجد میں بھی مؤذن گواہی دے رہا ہوتا ہے، مسجد میں بھی. اور آپ کو پتہ ہے جو مؤذن ہوتا ہے نا، اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں جتنی بھی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں وہ مؤذن کے ایمان کی بروز قیامت گواہی دیں گے. ایک مؤذن ہے، اس کا اتنا رتبہ کہ ہر چیز اس کے ایمان کی گواہی دیں گے. اتنا رتبہ کہ یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر شہادت یعنی یہ گواہی دے رہا ہے. ذرا اس کے رتبے کا بھی تو سوچے، جو میدان جہاد میں جا کر اپنی آواز سے نہیں، قلم سے نہیں، بلکہ اپنی گردن کٹوا کر کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. لوگوں تم نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ تم دین میں رد و بدل کرو گے تو کوئی بندہ ٹکرانے والا کوئی نہیں ہوگا. امام حسین کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، تو جتنا مرضی کر جا، تو جو مرضی کر لے، جب تک حسین ابن علی زندہ ہے تو دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی.